دیکھیں جی، ہماری ہر وقت یہی کوشش رہی اور رہے گی بھی کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. احتساب بھی ہو تو آئین اور قانون کے مطابق ہو، سب کے لیے ہو. صرف یہ نظر آتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس ملک کے عوام کو پتہ ہے، کافی لوگ وہ ہے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. ان کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیے ہیں کہ ان کے کیسز کو چلایا جائے اور ختم بھی کیا جائے. مگر کوشش حکومت کی یہی رہی ہے کہ لوگوں میں انتشار ہو، خوف ہراس ہو، گرفتاریاں ہو نیب کے آڑ میں کسی اور طریقے سے. تو یہ کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے. ہم کب کہتے ہیں کہ کیسز جو ہے وہ نواب شاہ میں چلاؤ یا سکھر میں چلاؤ یا حیدرآباد میں چلاؤ، جو ان کی جوریڈکشن ہے کہیں کا پہ وہ ہونے چاہیے. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان اداروں کو اعتماد نہیں ہے، سندھ کے اداروں پہ، سندھ کی عدالت پہ کچھ شاید اعتماد نہیں ہے. اس لیے یہ سارا کیس لے کے پنڈی جا رہے ہیں. اور پنڈی ایوری بڈی نو کہ پنڈی شاید ان عدالت، ان کیسز کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے بنی ہے کہ وہاں جو بھی آئے پنڈی ادھر سے لاش جائے یا گرفتاریاں ہوں. ہمیں تو پنڈی میں یہی تاریخ نے سنایا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان سندھ سے آ گیا ہے تو اس کو لاش نکل کے وہ واپس نہیں آتے ہیں. خدا نہ خاصہ ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنڈی کے ہائی کورٹ سے زرداری صاحب کو، بے نظیر صاحبہ کو سزا دلوائی گئی تھی. بھٹو صاحب کا کیس دیکھیں، بی بی کی شہادت دیکھیں، لیاقت علی خان کا دیکھیں، تو پتہ نہیں پنڈی میں کیا ہے کہ اس وجہ سے تاثر یہ جاتا ہے. میں بینگ اے پالیٹیشین میں کہتا ہوں تاثر یہ جاتا ہے. اور جو آج ہو رہا ہے، کیا ملک کے اندر ان لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ملک کی حالت کیا ہے؟ ملک اور اس سے زیادہ مسائلوں میں اور پھنسا ہوا ہے. ہم قرضے کے اوپر قرضہ لے رہے ہیں، معاشی حالات ہماری تباہ برباد ہو گئی ہے. آنکھیں پھاڑ کے بیٹھے ہیں کہ کون ہمیں قرضہ دینے کے لیے آ رہا ہے، کون ہماری مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے. ابھی تک موجودہ حکومت نے 1000 ارب بلین کے قریب قرضہ لے چکے ہیں پاکستان کرنسی کے حساب سے. تو یہ ابھی اور آئی ایم ایف کو بھی دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے بعد کیا ہوگا. یعنی ہر چیز میں ان کی ناکامی ہو رہی ہے. جو بجٹ ٹارگیٹ ہیں وہ بھی ان کے ڈاؤن ہو رہے ہیں. 3%، 4% ہر مہینے میں ڈاؤن جا رہی ہے. اور صوبہ سندھ کا جو شیئر ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کا ڈیوز ہے یا نہیں ہے. 120 ارب روپے ہمارے ڈیو ہیں. ان کی وجہ سے ساری ڈیولپمنٹ رک گئی ہے. اس کی وجہ سے سارے ادارے کا جو بجٹ کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں پہلے بہتر ہم کریں، عدالتیں چلتی رہیں، عدالتیں فیصلہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر ہماری کوشش یہ رہی اور یہی کوشش سب کے لیے رہی کہ یہ پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کریں. جو ڈسکس کر دیا وہاں کریں. فارن پالیسی کی آج ہماری حالت کیا ہے وہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی فارن پالیسی پہ کوئی بات ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک کمرے میں ہر پارٹی کے ایک بندے کو بٹھا دیں گے، پارلیمنٹری لیڈر کو، آؤ اور سنو اور ہم کیا کہتے ہیں. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی اس وقت پیشی ہوگی اس موقع پر جو کارکنان پیپلز پارٹی کے اسلام آباد میں جمع ان کو جو ہے گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. جناب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ایسے ہی ہم لڑتے آ رہے ہیں. کوئی ہماری پوری 50 سال سے یہی اسٹرگل رہی، کبھی ایوب خان سے جان چھڑانے کی، کبھی ضیاء الحق سے، تو کبھی پرویز مشرف سے. پیپلز پارٹی تو اس ملک کی سسٹم کے لیے، جو سسٹم ہی یہ سسٹم عوام کا سسٹم جو ہے وہی بچا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی اتنا بڑا کچھ ہوا، یہ ہندوستان نے جو حملہ کیا پاکستان کے اوپر، تو یہ پاکستان کے عوام کو کریڈٹ متحد کرنے کے لیے کریڈٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو جاتا ہے. اپوزیشن نے اپنی اتحاد دکھائی ہے، مگر حکومت نے تو اس اتحاد کو یعنی ختم کرنے کی بھی کوشش کی. پرائم منسٹر نے سبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کی
کہ اس کو سبوٹاج کروں پھر دنیا کو دکھاؤں کہ انڈیا کی طرف پاکستان میں بھی ہے. یہ جتنا سکسیسفل موو ہوا وہ صرف آل کریڈٹ گوز ٹو اپوزیشن. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی موجود ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جا رہی. آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں عدالتی جو نظام ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ دیکھیں کہ بھٹو شہید کا کیس جو تھا ہم نے اوپن کروایا اس لیے بھی کہ خود عدالتیں اس کیس کو نہیں مانتی، مگر وہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے شہید کو کیا گیا، ایک مارشل لا ڈکٹیٹر نے کیا، مگر وہ کورٹ کے تھرو ہوا تو کم سے کم اس چیز کو تو پتہ پڑ جاتا، لوگوں کا ہسٹری کا ایک حصہ چیپٹر بن جاتا کہ یہ بھی پاکستان کے مارشل لاؤں میں ہوا ہے، جبر بھی ہوا ہے. اور آئین اور جس ملک میں جو بھی آئے آئین کو ختم کر دے اور پھر وہ آ کے یہ کہے کہ اس ملک کی آئین کی بالادستی کی بات کرے تو سمجھ نہیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ سیاست میں شدت نہیں آ رہی کہ آپ شیخ رشید کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کرانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ریکارڈ کی بات ہونی چاہیے، جو اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیس داخل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مگر یہ چیزیں ریکارڈ پہ آنی چاہیے. اللہ رحم کرے کچھ بھی کو پرابلم آئے تو ریکارڈ پہ یہ باتیں ہونی چاہیے. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے حکومت آپ کے سندھ میں ہے، 3 دن سے تعلیمی بورڈ کی جو ہے تالہ بندی ہے، پورے سندھ میں بورڈ کے ملازم احتجاج کر رہے ہیں. 25 تاریخ سے میٹرک کے امتحانات ہیں، امتحانات اگر منسوخ ہوں گے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا بورڈ والے کیوں کر رہے ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سارے بورڈ ڈاکٹر عاصم کو دے رہے ہیں، ان کا یہ الزام ہے. یہ نہیں ہو رہا، ہاں ابھی نہیں ہو رہا. شاہ صاحب فواد چودھری نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ کرپشن کی اولمپکس کی دوسری قسط 11 بجے شروع ہونے والی ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ان کو بیان دینے کے سوا کیا ہے؟ اور پھر میں کہوں گا حامد خان کی کتاب پڑھ لیں اور پھر اس کی بات کریں، پتہ پڑ جائے گا. تھینک یو سر.